دوستو، آج ارشاد بھٹی نے مولانا طارق جمیل صاحب سے ایسے سخت سوالات کیے، شاید کہ اس سے پہلے مولانا صاحب سے ایسے سوالات نہ کیے گئے ہوں۔ پیسہ کہاں سے آیا؟ کیا مولانا صاحب بڑے لوگوں کے قریب ہیں؟ ایسے سخت سوالات، آئیے سنیے وہ کون سے سوالات ہیں کہ جو ارشاد بھٹی نے مولانا طارق جمیل صاحب سے کیے۔ اچھا، آپ ہمیں سر ایک سوال بڑا لوگ اٹھاتے ہیں کہ آپ ہمیں درس دیتے ہیں کہ حضور کا اسوہ حسنہ اپنانا چاہیے، اور آپ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے، ان کے گھر لگاتار 3 دن چولہا نہ جلا، آپ سو کر اٹھتے تو کمر مبارک پر پتھروں کے نشان ہوتے، آپ کا حجرہ اتنا چھوٹا ہوتا، نماز پڑھتے تو سجدے میں جاتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری والدہ جو ہیں، ہماری ساری مومنین کی، ان کے پاؤں پیچھے کرنے پڑتے۔ لیکن جب آپ کی لائف دیکھتے ہیں، گاڑیاں، بڑے گھر، لینڈ کروزر، لیموزین، ابھی میں نے آپ کی ایک لندن میں دیکھی، آپ لیموزین سے اتر رہے تھے ماشاءاللہ، وہ تو میرے دوست کی تھی۔ تو نبی والی درویشی کیوں نہیں وہ آپ میں، جو ہمیں آپ بتاتے ہیں کہ ہم چھوٹے گھر بناؤ؟ تو میں نے کمایا کچھ نہیں ہے، وراثتی ہے جو کچھ ہے، تو میرا قصور اتنا ہی ہے کہ میں ایک مالدار گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ جی سر، تو اما بنعمت ربک فحدث، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں تمہیں نعمت دوں وہ تیرے اوپر نظر آنی چاہیے۔ ایک صحابی آئے، بڑے مالدار تھے، تو انہوں نے کپڑے ایسے پرانے سے پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا غریب ہو گئے ہو؟ کہنے لگا جی نہیں۔ کہا تو پھر یہ کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمارے ذہن میں نا صرف دین کا تصور ہے فقیری والا، یہ تو ادھورا دین ہے۔ میرے نبی نے مالداروں کو بھی راستہ دیا ہے، میڈیاکر کو بھی راستہ دیا ہے، غریبوں کو بھی راستہ دیا ہے، بادشاہوں کو بھی راستہ دیا ہے۔ سب کے لیے میرے نبی مکمل دین لے کر آئے ہیں، صرف فقر کا آئیڈیا لے کر نہیں آئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ٹاپ 10 آدمیوں میں، امیر ترین میں تھے۔ جی جی، عثمان غنی رضی اللہ عثمان غنی ٹاپ 10 ہے، ٹھیک ہے۔ کتنا ان کے پاس مال ہوگا؟ بہت مالدار تھے، سنے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 28 ٹن سونے کی اینٹیں پڑی تھیں عبد الرحمن بن عوف۔ 28 ٹن، 1 ٹن 25 من کا ہوتا ہے، اور بچوں میں وہ وراثت تقسیم کرتے 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 کتنی آریاں ٹوٹ گئیں، اور 1000 گھوڑے اور 1000 اونٹ اور 10,000 بکریاں اور 4 بیویاں، اور زمین جتنے ملک فتح ہوئے تھے ہر ملک میں زمین، وہ ٹاپ 10 ہیں۔ لیکن سر آپ یہ دیکھیں، اب ایک دیتے بہت ہیں، بڑا اور سوال میں اس پہ اب میں دوبارہ آپ کی ایک اور محفل میں سوال رویا اٹھا بھی اس رہے پہ، ہیں، مولانا صاحب سے پوچھ جب رہے ہیں ایک کہ سوال۔ حضور دعا مانگا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ روز قیامت مجھے غریبوں اور مسکینوں میں اٹھانا، اور وہ پسند فرماتے تھے غریبوں اور مسکینوں میں اٹھنا۔ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ ایلیٹ کلاس کے مولانا ہیں، طبقہ اشرافیہ کے مولانا ہیں، آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں امیروں کو مل کر، ان کو جفیاں ڈال کر، ان کے ساتھ۔ غریبوں کے لیے یہی ہے کہ 5-10 ہزار بندے بیٹھے ہوں، اللہ رسول کی بات پہنچائیں، اور لیکن آپ امیروں کے لیے علیحدہ ملتے ہیں، ان کو علیحدہ اقتدار گاؤں میں جاتے ہیں، اور بڑوں کو زیادہ ملتے ہیں۔ مسکینوں، میرا مطلب مسکینوں اور غریبوں میں آپ نہیں ہیں۔ سمجھ گیا۔ اب یہ کہ اللہ نے مجھے بھی اسی کلاس میں پیدا کیا ہے، امیروں میں، طبقہ اشرافیہ میں۔ ہم کو کئی پشتوں سے الگ۔ میں نے 1874 کا پہلا مال بندوبست کا جو انگریزوں نے رجسٹر بنایا تھا، 1857 کے بعد، جنگ کے بعد 1874 میں پہلا پورے پنجاب کی جمع کیا بندیاں کمال کا جواب رجسٹر دیا ہے بنائے مولانا تھے۔ صاحب نے۔ اب تو مولانا صاحب
اس دیکھیں میں کس میری طرح پوری سے نسل کے کس نام طریقے سے جواب دیتے ہیں. اس سے اوپر بھی ہیں، لیکن 1874 سے پہلے تو لکھائی نہیں ہوئی تھی. 1874 میں لکھائی ہوئی، وہ میں نے 3 لاکھ روپیہ دے کر وہاں سے لیا تھا، ضلع کونسل ملتان سے. تو اس میں پہلا ہمارا بزرگ مراد تھا اور حسین تھا، اور اس سے نیچے میں کوئی 18ویں لڑی ہوں. یعنی مولانا صاحب جدی پشتی امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مولانا صاحب کو بہت کچھ دیا ہے. لوگ ویسے اعتراض کرتے ہیں. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور دیں. 15ویں لڑی ہوں، مجھے یاد نہیں ہے. تو یہ تلمبا میں ہماری حکومت تھی، میری فیملی کی. ہم راجپوت چوہان ہیں. تو اور پھر پرتھوی راج کا چوہانوں نے انڈیا پہ 600 سال حکومت کی ہے. آج تک کسی خاندان نے، نہ مسلم نہ ہندو، 600 سال حکومت نہیں کی. ان کا آخری حکمران تھا پرتھوی راج، جس کو شہاب الدین غوری نے 1442 میں شکست دی تھی اور وہ قتل ہوا تھا. اس کا ایک بیٹا تھا رام دیو، وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ مسلمان ہوا تھا. میری فیملی اس تک جاتی ہے، میرا خاندان. تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ایک زمانے سے اللہ نے یہ نعمت دی. میں نے تو کبھی ایک مرلہ نہیں خریدا کہ بھئی میں اپنی زمین بڑھاؤں. یہ جو جڑے رہیں ویڈیو کے ساتھ، دیا جڑے ہے رہیں، سب آخر تک اللہ کی دیکھیں اور طرف اس سے پر اپنا وراثت تبصرہ میں کریں. ملا ہے. تو میں جڑے اسی رہیں اس کے کلاس سے ساتھ، ہوں. یہ اس کو دیکھتے امام رہیں، مسجد کو بلائیں گے وہ ملنے سنیں. کے لیے، بڑے مزیدار سوالات اس کیے. کو تو اندر بھی نہیں آنے دیں گے. اللہ نے مجھے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی دی ہے کہ میں ان لوگوں کو مل سکتا ہوں اور ان کو میں کھری کھری سنا سکتا ہوں. یہ میرے لیے نئی بات تھی. ہم تو سمجھتے رہے کہ ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب چھوٹے موٹے ذمہ دار ہیں، لیکن آپ کی تلمبا میں حکومت رہی، تو اس کا مطلب ہے آپ اسی کلاس میں اور اس کلاس میں آپ ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں. ہاں اور یہ دیکھیں آپ نا، اب اس کو سمجھ آئیے ارشاد بھٹی کو. اب اس کو پتہ چلا ہے کہ واقعتاً مولانا صاحب ایک بہت بڑے امیر کہتے گھرانے نہیں سے کہ تعلق جانگلی رکھتے ہیں. معاشرہ کیا ہوتا ہے. جی سر. جانگلی ہوئی، جانگلی بھی ہو، ذمہ دار بھی ہو، پشتی ہو، وہ تو فرعون ہوتے ہیں. اللہ نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا، اس میں میرا تو کوئی زور نہیں. دیکھیں یار، کمال ہے. اللہ رب العزت نے ایسے علماء کو، انہی علماء کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم لوگوں پر رحم کرتے ہیں. یہ دیکھیں مولانا صاحب کے اندر اتنی عاجزی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی دنیا سے بھی نوازا ہے اور علم سے بھی نوازا ہے. تو اللہ تعالیٰ مولانا کو سلامت رکھے. اللہ نے ہمیں، اللہ مجھے تکبر سے بچائے، بڑے بول سے بچائے. میری کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ کی قسم، مرنے سے پہلے کوئی دعویٰ نہیں ہے میں کون ہوں اور کیا ہوں. موت ایمان پہ آ جائے، اللہ راضی ہو جائے، پھر میں بڑا بڑا بندہ. موت اللہ کی ناراضگی پہ آئے تو سور مجھ سے بہتر ہے. مجھے کچھ بھی نہیں ہے معلوم تھا کیا حیثیت ہے اس کی. ہاں سر، اللہ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ آپ کی جو نیت ہے، آپ کا جو دعوت ہے. لیکن سر کبھی آپ کبھی کسی اداکاراؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں، گلوکاروں سے ملاقاتیں، خواتین سے، عامر خان سے، کبھی بھارتی اداکار عامر خان کے قصے، سعید انور کی باتیں، جنید جمشید کا ذکر، اور بالوں کی پویند کاری. بال ویسے ہو گئے اچھے ہو گئے ہیں وہ جو لگوائے ٹھیک ہو گئے. کپڑوں کا برانڈ ابھی ہے نا آپ کے پاس؟ کپڑوں کا برانڈ لانچ کرنا، جہاں میں نے تو نہیں خریدا لیکن کہتے ہیں کہ جہاں نالا 4000 کا ہے. کس نے اڑا دیا. اچھا، حج جمرہ کی کمپنی بھی آپ کی ہے نہیں ہے، لیکن آپ جاتے ہیں ایک ساتھ تھا. اور لیکن آپ ان ساری چیزوں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے دین کو مارکیٹنگ کا ٹول بنایا ہے، یا دین کو کاروبار بنایا، یا دین کو ایک نیا جہت دی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی ہمیں. نئی جہت دی ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں اسلام آیا تصوف سے. رکھی کھاؤ تے سکی کھاؤ تے ٹاٹ دا چولا پاؤ تے
مٹی تے سائیں جاؤ. جی میرے نبی ان کے پاس سارے نمونے ہیں. اپنے گدھے پہ سواری کی، غریبوں کے لیے راستہ. آپ نے خچر پہ سواری کی، ذاتی تھے آپ کے. عفیر یا فور 2 گدھے. دلدل فضہ یہ خچر تھے، یہ میڈیا کر لوگوں کے لیے ہے. اونٹ پہ سواری کی، یہ مالدار لوگوں کے لیے ہے. عسکر ثعلب یہ 2 اونٹ تھے. ازبا شہبا دیکھیں آپ خود دیکھیں مولانا صاحب کو علم بھی ہے، اللہ رب العزت نے اتنا علم دیا ہے اور کتنے زبردست جوابات دے رہے ہیں ماشاء اللہ. عالی شان گھوڑوں پہ سفر کیا، بادشاہوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے. ان کے نام سنے آپ. ایک ہے ورد، گلاب کا پھول. اتنا حسین گھوڑا تھا کہ وہ کھڑا ہوا گھوڑوں میں گلاب کے پھول کی طرح نمایاں نظر آتا تھا. سکب بہنے کو کہتے ہیں، جب وہ دوڑتا دیکھیں یار کمال ہے. اللہ رب العزت نے ایسے علماء کو، انہی علماء کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم لوگوں پر رحم کرتے ہیں. یہ دیکھیں مولانا صاحب کے اندر اتنی عاجزی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی دنیا سے بھی نوازا ہے اور علم سے بھی نوازا ہے. تو اللہ تعالیٰ مولانا کو سلامت رکھے. ہر طبقے کو راستہ دیا ہے، ہر طبقے کو اللہ تعالیٰ نے. ایک صحابی آئے سعد بن عبادہ، کہ جی جوڑا تو لے لو تو پوامنا ہے. آپ نے فرمایا کتنے کا لیا ہے؟ کہ جی 27 اونٹ دے کے لیا ہے. 5 لاکھ دا بھی اٹھ لاؤ میڈیا قرضہ ہوتا ہے تو کتنے کروڑ بن جاتے ہیں. 27 اونٹ کا دے کر 27 اونٹ کا دے کے جوڑا خریدا. یہ صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث، یہ صحیح حدیث ہے. آپ نے پہنا اور پہن کے اتار کے واپس کر دیا. اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں مولانا صاحب کے بارے میں اور اس پوڈ کاسٹ کے بارے میں. آپ لوگوں سے گزارش ہے اس کو شیئر کریں ثواب کی نیت سے اور اپنی رائے ضرور دیں. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں. 27 اونٹ میں 1 اونٹ تو میری لیکسس تو اس سے سستی ہے. لیموزین تو مہنگی ہے. لیموزین تو میری نہیں ہے، دوست کی تھی. وہ تو چونکہ ہم گئے تھے تو وہ لے کر